واقعہ معراج تو بڑا لمبا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر میں پورا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیا انہوں نے۔ بہرحال بلا تشبیہ اور تمثیل کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کے اندر جملہ انبیاء و مرسلین کو نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سارے نبیوں نے مصافحہ کیا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مصافحہ کیا جائے، معانقہ کیا جائے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور خاص کر نبی آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، اخلاق پیدا ہوتا ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ جو اس کو یہ کہے کہ مصافحہ کرنا یا گلے لگ کے ملنا جو ہے، ایک دوسرے سے سینے سے لگ کے ملنا، سینے سے سینہ لگا کر کے ملنا، یہ بدعت ہے، تو گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ناواقف ہے، اور ناواقفی میں جو فتویٰ دے تو وہ جاہل ہے، اور جاہل کو تبلیغ کرنا حرام ہے۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے، اور دیگر انبیاء و مرسلین کی سنن کو بھی اپنائے۔ جب بیت المقدس میں نماز ادا ہو گئی، مصافحہ ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاتے جاتے وصیت فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مقام کی طرف جا رہے ہیں، اس مقام میں جا رہے ہیں جس کو مقام کہنا بھی نہیں ہے، آپ لا مکان میں جا رہے ہیں، یعنی ایسے مقام میں جا رہے ہیں کہ جہاں کسی نبی کا وہم و گمان بھی نہیں اس سے پہلے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو بہت بڑھایا ہے۔ آپ سارے انبیاء و مرسلین کے استاذ بھی ہیں اور امام الانبیاء بھی ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی نبی سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خطائے اجتہادی ہوئی ہے۔ اپنی زبان میں تو ہم خطا نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو خطائے اجتہادی کے اوپر جو ہے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا گیہوں کا دانہ کھانا رب العالمین نے منع فرمایا، لیکن منائی کے اعتبار سے بھی آپ کھا گئے، تو اس میں آپ کو خطا اجتہادی ہوئی۔ تو ایسے ہی سارے انبیاء و مرسلین میں یکے بعد دیگرے جو ہے ایک جو ہے خطا اجتہادی ہوئی، اور اس ساری خطا اجتہادی سے نبی آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبرہ ہے، کیونکہ امام ہر بات سے مبرہ ہونا چاہیے۔ تقوی شعار ہو تو صف اول پہ ہیں آقا علیہ السلام، سارے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے منزہ اور مبرہ کیا ہے۔ آپ پیدا ہی جس وقت پیدا ہوئے تو خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ کی ذات خود چاہتی تھی، آپ ہر عیب سے مبرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام سید المرسلین بھی ہوئے،
اور امام الانبیاء بھی ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی وہاں یہ کہا کہ آج امامت وہ فرمائے گا جس کے اندر کوئی کسی قسم کی خطا اجتہادی بھی نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ امامت فرمائی، اور فرمانے کے بعد سلام پھیرا، مصافحہ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، انہوں نے وصیت فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مقام میں جا رہے ہیں کہ جس میں کسی نبی کا وہم و گمان بھی نہیں گیا ہے، لہٰذا آپ مقام سدرہ پہ جب جائیں گے تو آپ میرے لیے ایک رکعت وہاں پڑھنا۔ آپ نے بیت المقدس سے آسمان کی طرف عروج فرمایا، آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اسی طرح ہر آسمان کے دروازے کھلتے گئے، ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں حضرت جبریل سے پوچھتے گئے کہ بھائی تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو دعوت دی؟ ہاں۔ کہا آنے والے پر مبارک ہو۔ تو گویا کہ ہر آسمان کے فرشتے مبارکبادیاں بھی دیتے گئے اور دروازے بھی کھلتے گئے، کیونکہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی راہ ہے، 500 سال کی راہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ براق، اس کی رفتار اتنی، جیسے آپ ادھر سے نگاہ اٹھاؤ تو کتنی حد نگاہ تک جاتی ہے، اس کا ایک قدم تھا۔ یہ تو براق کی رفتار تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کتنی رفتار ہوگی، دیکھنا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ملا جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے، حتیم کعبہ سے بیت المقدس تک گئے تو آپ کس لباس میں تھے؟ جب بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے بعد آپ نے پہلے آسمان کی طرف عروج فرمایا تو کس لباس میں تھے؟ پھر آسمانیوں کو عبور کرتے ہوئے 500 سال کی راہ کو عبور کرتے چلے جا رہے ہیں، مبارکبادیاں لیتے جا رہے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کو کھڑے ہو کر کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پہ آپ پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے بھی مبارکبادیاں۔ تو آپ دیکھیے کہ ادھر انبیاء علیہ السلام اپنے قبور کے اندر ہیں۔ یہ ملا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ملا کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس تعلیم کے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ ادھر انبیاء و مرسلین قبور کے اندر ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ادھر پیغمبر اسلام مسجد اقصیٰ کے اندر آتے ہیں تو سارے انبیاء کو نماز پڑھاتے ہیں بطور اجسام، کیونکہ جماعت جو ہے جسم کی ہوتی ہے، کوئی حرکات و سکنات کی نہیں ہوتی ہے، اس بغیر کسی ہوا کی نہیں ہوتی ہے۔ رکوع اور سجدہ جو ہے جسم ہوتا ہے تو سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے جسم ہوگا تو رکوع ہوگا، جسم ہوگا تو سجدہ ہوگا۔ تو گویا کہ یہ انبیاء و مرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ذریعے جو ہے ملاقات کی، جسم کے ذریعے یہ نماز ادا ہوئی، جسم کے ذریعے یہ وصیت فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ مقام سدرہ پہ جب جائیں گے، 7ویں آسمان سے آگے بڑھیں گے
سدرا کا مقام ہے۔ سدرا ایک بیری کا درخت ہے جس کی ٹہنیاں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اس کا ایک پھل جو ہے 1.25 من کا دانہ ہے، اور شیریں ایسا کہ اگر ایک مرتبہ اگر کوئی کھا لے گا تو اس کے جسم سے خوشبو ہی نہیں جاتی۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی آخری انتہا ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ کو وصیت فرمائی تو بطور اجسام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، پھر ادھر پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات، یکے بعد دیگرے ہر آسمان کے اوپر ہر نبی سے ملاقات کرتے جا رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ یہ مردہ تھے؟ یہ ملا کو سمجھنا آئی ہے کہ کم سے کم یہ معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ جو قرآن عظیم نے بیان فرمایا، اسی کے اوپر آپ عمل کر لیتے۔ اور سورہ نجم کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس کے اوپر تو عمل کر لیتے۔ قاب قوسین کس کو کہتے ہیں؟ تو گویا کہ معراج کا واقعہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا سے میں جو بتایا، وہاں بیت المقدس تک ہے۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف عروج فرمانا حدیث متواترہ سے بھی ہے اور سورہ نجم سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی معراج ہوئی، جسم کے ذریعے ہوئی۔ 29 یا 30 معراجیں جو ہیں حضور کو خواب کے ذریعے ہوئیں، لیکن یہ معراج جو ہے جسم اور جسمانیت کے ذریعے ہوئی۔ سارے انبیاء و مرسلین سے کے ساتھ ملاقات کی تو جسم و جسمانیت کے اعتبار سے آپ نے ملاقات کی۔ تو بہرحال آپ مقام سدرہ کے اوپر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت آپ نے مان لی تھی کہ میں آپ کی وصیت پوری کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کیا فرمائی۔ یہاں تو انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا تھا بارگاہ الہی میں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما دیتا تو ہم یہ شرف حاصل کرتے۔ اتنا بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرف حاصل ہے تو کاش ہم بھی امتی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے آپ کو فرمایا کہ آپ نے بیت المقدس میں جانا ہے۔ سارے نبیوں، کیونکہ سارے انبیاء و مرسلین جو ہیں بیت المقدس کے اندر مدفون تھے، تو انہوں نے اپنی قبور سے نکل کر کے باہر آپ کا استقبال کرنا ہے اور آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ وہ مقتدی ہوں گے، آپ ان کے مقتدا ہوں گے، تو لہٰذا آپ جب امامت فرمائیں گے تو امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اب ایسا ہی فرشتوں نے بھی بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ احکم الحاکمین اگر کاش تو امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کرتا، اتنی بڑا شرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں گا۔ مقام سدرہ کے اوپر جو ہے 3 رکعتیں جو ہے ادا ہوں گی اور وہ آقا علیہ السلام پڑھائیں گے اور آپ نے ان کی اقتداء کرنی ہے اور آپ کو امتی ہونے کا شرف مل جائے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت پوری کی، 1 رکعت کے لیے آپ نے نیت باندھی، تو آپ نے خیال کیا کہ میری سنت میں تو یہ شریعت میں ہے نہیں ہے کہ 1 رکعت، تو 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملائی۔ اتحیات میں بیٹھے تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے محبوب کھڑے ہو، 1 رکعت میری بھی پڑھ۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، جس کو وتر کہا جاتا ہے، تو 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی ادا کی، فغشاہ نور، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور میں ڈھانپ لیا آقا علیہ السلام کو۔ کیونکہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یار کو دیکھا جائے، یار مل جائے۔ یار سامنے ہو تو نماز کا کیا معاملہ؟ تو آپ دیدار الہی میں مستغرق ہوگے
تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، محب کی بارگاہ میں محبوب جو ہے بڑے ادب و احترام سے آتا ہے، تو میں نے تجلی ڈالی، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے، آپ کے ہاتھ چھوٹ گئے. تو آپ نے دیکھا جس وقت ہاتھ چھوٹے ہوئے تو آپ نے اللہ اکبر کے کر کے اللہم انا نستعینک و نستغفرک دعائے قنوت پڑھی اور یہ وطر ادا کیے. تو اس لیے یہ وطر جو ہیں لیلۃ المعراج میں عرش عظیم مقام سدرہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ واجب کیے، کیونکہ بہت سے حضرات ہمارے جو ہیں مسلمان حضرات جو ہیں بہت سے جو ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وطر کب واجب ہوئے. اس لیے یہ علیحدہ ایک نماز ہے، کیونکہ دن کی یہ 6 نمازیں ہیں، دن رات کی 6 نمازیں ہیں، وطر علیحدہ ایک نماز ہے. تو اس واسطے مقام سدرہ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو بھی امتی ہونے کا شرف عطا فرمانا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے آقا علیہ السلام نے 3 رکعتیں جو ہے ایک موسیٰ علیہ السلام کی، ایک اپنی، ایک اللہ تعالیٰ کی ادا کر کے امت مرحومہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ صبح قیامت تک کے لیے یہ وطر واجب ہیں، 3 وطر جو پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام سدرہ کے اوپر سارے ملائکہ کو نماز پڑھائی اور شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو آپ نے لا مکان کے اندر جو ہے قدم رکھا. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، آپ نے ساتھ آگے کیوں نہیں بڑھتے، ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آگے وہی جا سکتا ہے جس کا اتنا نور ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے نہیں جا سکتا، اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں تو تجلی الہی سے میرے پر اور بازو جل جائیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کی برابری حضرت جبریل علیہ السلام نہیں کر رہے، وہ آج کے یہ ملا جو ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے ہی نہیں ہے. آپ کو یا رسول اللہ کہنا گناہ ہے، آپ سے کچھ مانگنا جو ہے یہ شرک ہے. اولیاء کرام کی زیارات کے اوپر جانا جو ہے وہاں سے ولی سے مانگنا شرک ہے. اسم قسم کی بیہودہ باتیں جو ہیں زبان سے بکیں. تو ان کو یہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو مقدس فرشتہ، سارے انبیاء کی بارگاہ میں آنے والا فرشتہ، وحی لانے والا فرشتہ، ہر نبی کی بارگاہ میں آنے والا فرشتہ، فرشتوں میں رسول ہیں، یہ فرشتوں کے رسول ہیں، یہ اتنی عظمت کے رکھنے والا فرشتہ، یہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جا سکتا، اگر بال بھر بھی آگے بڑھوں گا تجلی جلال سے، کیونکہ آگے تجلی جلال ہے اور میرے اندر تجلی جمال ہے. جمال جلال کی طاقت نہیں رکھ سکتی ہے، لہذا آپ بھی تجلی جلال کے سے نکلے ہیں. میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ آگے بڑھیں. تو معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں کہا، اپنی مثل نہیں کہا.
اب حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والے، اے عبداللہ کے لخت جگر، اے مکہ کے اندر گلی اور کوچوں کے اندر خار و کانٹے کھانے والے، پتھر کھانے والے، اے غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید کرنے والے، اے مدینہ کی گلیوں میں الہ کلمت الحق کا اعلان کرنے والے، میں ایک معزز مقدس فرشتہ ہوں، مقام سدرہ جو انتہا ہے اس جگہ کا رہنے والا ہوں، میری حیثیت یہاں سے آگے بڑھنے کی نہیں، تو آپ اے مدینہ کے رہنے والے، اے مکہ کے رہنے والے، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، آپ واپس چلے جائیں۔ کہیں مجال بھی رہی ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جائیں، میری طاقت نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکان کے اندر قدم رکھا، 70,000 حجابات طے کیے، رف رف آیا، ہوا کی شکل، وہ بھی رک گئی۔ پھر آپ نے 70,000 حجاب جو ہیں طے کیے، ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 70,000 برس کی راہ ہے، 70,000 حجابات طے کیے آپ نے۔ پھر آپ کہاں پہنچے؟ عرش اعظم کے پاس۔ عرش اعظم ہل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنی نالین مبارک کو اتارنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، قریبا محمد، قریبا محمد۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، نالین اتارنے کی بات نہیں، اجازت نہیں۔ وہ تو مقام موسیٰ تھا، کوہ طور کے اوپر جب گئے تو آپ نے نالین اتار دیے، وہاں میری تجلی پڑنے والی تھی، تو میں نے حکم فرمایا فخلا نالیک، آپ نے نالین اتارو۔ مقام کلیم اور ہے، اے میرے محبوب، آپ میرے محبوب ہو، یہ مقام حبیب ہے، مقام حبیب اور ہے۔ لہذا کلیم وہ ہے کہ جو رب کو راضی کرے، حبیب وہ ہے کہ رب اس کو راضی کرے۔ کلیم وہ ہے کہ جو رب کو راضی کرے، توحید کا اعلان کرے، رب کو راضی کرے، اپنی حقانیت کا اعلان کرے، رب کو راضی کرے، نبوت کا اعلان کرے، رب کو راضی کرے، اپنی قوم کو تبلیغ کرے، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کلیم کا مقام ہے۔ لیکن محبوب حبیب کا وہ مقام ہے کہ رب اس کو راضی کرے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی جس نے محبت کے ساتھ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو بھی محبوب جہنم میں نہیں رہنے دیں گے۔ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو کلیم وہ ہے، صفی وہ ہے، خلیل وہ ہے جو رب کو ساری زندگی میں توحید کا اعلان کرتا رہے، لیکن رب کو راضی کرے۔ اور محبوب وہ ہے، حبیب وہ ہے
کہ جس کو خود رب راضی فرمائے۔ یہ مقام کلیم اور مقام حبیب کا یہ فرق ہے۔